اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 42 سے 45، 42 سے لے کر 45 تک. پروردگار عالم نے گزشتہ صفحے پر دو گروہوں کا ذکر کیا تھا اور ان کے مختلف اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کی مذمت کی تھی، منافقین اور یہود. یہود ہی کے حوالے سے گفتگو آگے بڑھتی ہے اور ان کے دو اور اوصاف پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کیے کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یعنی بہت زیادہ جھوٹ کے سننے والے اور بہت زیادہ حرام کے کھانے والے. خاص طور پر فیصلہ کرتے ہوئے جو رشوت لی جاتی ہے اس کی یہاں پر سختی کے ساتھ مذمت کی جا رہی ہے کہ جو وہاں پر یہود کے قاضیوں کا ایک طریقہ کار تھا. قسط کو بہت زیادہ سننے والے، وہ ایک مرحلہ اسی حوالے سے تھا کہ پیغمبر اکرم کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا اس کو اعتبار دیتے تھے اور خود سے صحیح تحقیق کی کوشش نہیں کرتے تھے. اور اکالون للسحت، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ فیصلہ کرتے ہوئے حرام رشوت لینا. پروردگار آگے فرماتا ہے کہ فَإِن جَاءُوكَ، کہ اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آئیں کس لیے؟ فیصلہ کروانے کے لیے. یعنی اب اگر وہ پیغمبر اکرم کو کسی مسئلے کے اندر حکم بناتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ پیغمبر اکرم کو رسول نہیں مان رہے، مگر اگر وہ پیغمبر اکرم کے پاس آئیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، تو پروردگار عالم پیغمبر اکرم کو یہ چوائس دیتا ہے کہ آپ کی یہ مرضی ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں، ان کو پلٹا دیں کہ تم اپنے حساب سے خود ہی فیصلہ کر لو. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ اعراض کریں یعنی ان کو ڈیسیجن دینے کی بجائے، آربیٹریشن کرنے کی بجائے اعراض کریں، انہیں کہیں کہ تم اپنا فیصلہ خود کرو، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر عدل کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجیے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ یقیناً عدل سے فیصلہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ کیسے آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے؟ یعنی اس کو ہم یوں کہیں کہ یہ کس منہ سے آتے ہیں. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اور اس میں اللہ کا حکم بھی ہے. یعنی باوجود تحریف کے اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اپنی جگہ یہ طے ہے کہ یہ حکم خدا تھا، چاہے منسوخ ہو گیا، مگر یہ اس کو اگر منسوخ نہیں مان رہے تو ان کی اپنی دانش میں تو وہ ویلڈ ہے. ایک طرف خود پیغمبر اکرم کے آنے کی نشانیاں وہ بھی تورات کے اندر موجود ہیں، پھر اس کے علاوہ خود قصاص سے متعلق دوسرے بہت سے احکام جو اگرچہ اسلام کے آنے کے بعد اسلام ہی کی بات کو ویلڈ مانا جائے گا، مگر پھر دیکھیے یہود کے کیس کے اندر کہ جب وہ اسے انویلڈ ہی نہیں مان رہے تو پھر ان کو تو چاہیے کہ اس کے حساب سے فیصلہ کر لیں، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی، شان نزول بھی بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں میں سے دو افراد نے نعوذ باللہ من ذالک مگر زنا محصنہ کا ارتکاب کیا، اور اس کی سزا تورات کے اندر بھی سنسار کرنا تھی، یعنی ان کو اس طرح سے پتھروں کا نشانہ بنانا کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائیں. مگر چونکہ دونوں مالدار تھے، پیسے والے تھے، تو علماء یہود نے خود تورات کے اس حکم کو ان کے لیے سخت سمجھتے ہوئے اسے دبا دیا اور انہیں پیغمبر اکرم کے پاس بھیج دیا کہ آپ شاید ان کے لیے کچھ ہلکی سزا تجویز فرمائیں. مگر جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے بھی انہیں سنسار کرنے کا حکم سنا دیا، اور جب انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ ریزسٹنس شو کی تو آپ نے ان کے ایک بڑے عالم سے اقرار لیا کہ تورات میں اس جرم کی یہی سزا درج ہے. تو یہاں پر اس حوالے سے بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ بنتا ہے. آگے پروردگار عالم نے تورات کو گویا اپنی ایک نعمت شمار کرتے ہوئے ان کے سامنے
اس کو جتلایا ہے. یہ ارشاد فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے یقیناً بلا شبہ ہم ہی نے توریت کو اتارا تھا، فیہا ہدن و نور، جس کے اندر ہدایت بھی تھی اور جس کے اندر نور یعنی روشنی بھی تھی. یحکم بہا النبیون، جس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے نبی جو بنی اسرائیل کے درمیان انبیاء تھے. الذین اسلموا، وہ انبیاء جو خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، اپنے آپ کو جھکائے ہوئے تھے. وہ فیصلہ کرتے تھے اس کے ذریعے سے کن کے درمیان؟ للذین ہادو، یہودیوں کے درمیان. انبیاء کے علاوہ ربانیون اور احبار یہ بھی فیصلہ کیا کرتے تھے. ربانیون یعنی اللہ والے، وہ جو اپنے رب سے قریب ہوں، قربت رکھنے والے. والاحبار یعنی یہود کے علماء، وہ بھی اس کے ذریعے سے موقع بموقع یعنی قضاوت کی ایک ذمہ داری ان کو دی گئی تھی. بمستحفظوا من کتاب اللہ، اور یہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جس کی حفاظت کے وہ ذمہ دار بنائے گئے تھے. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی تھے، یعنی وہ خوب واقف تھے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں. تو یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ ظاہر ہے کہ اپریشیبل ہیں. انبیاء، اسی طرح سے ربانیون جو خدا والے، اور اسی طرح سے ان کے خدا ترس علماء. اور انہوں نے اگر فیصلہ کیا تو بالکل صحیح فیصلہ کیا اپنے زمانے کے اندر جب تک توریت ویلڈ تھی. مگر اب یہ معاملہ آ گیا کہ یہ جو اس زمانے کے یہود کے علماء تھے وہ تو الٹا چھپا رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ ان فٹ سٹیپس کے اوپر چلتے کہ جو ان سے پہلے اچھے علماء کر چکے تھے، مگر ان کے راستے پر چلنے کے بجائے انہوں نے تو چیزوں کو چھپانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. تو پروردگار فرماتا ہے کہ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھ سے ڈرو. یعنی تم لوگوں کے خوف سے کہ تمہارے انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، ان کو نقصان پہنچے گا، یہ مت کرو، بلکہ میرا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو اتنی تھوڑی قیمت پر مت بیچو. یعنی جس قیمت پر بھی بیچو گے وہ تھوڑی ہوگی اور تم اس قیمت پر مت بیچو. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو وہی کافرین میں شامل ہے، وہی کفار کا گروہ ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ آگے پروردگار اسی انداز سے ان لوگوں کو جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ان کو ظالمین اور فاسقین سے بھی تعبیر کرے گا. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پر اس میں قانون جاری کر دیا تھا کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی برابر کا بدلہ ہوگا. فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، اور جو فیاضی سے کام لے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا. یعنی اگر وہ معاف کر دے تو پھر اس معاف کرنے کی وجہ سے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مقتول کا وارث ہونے کی کیپیسٹی کے اندر اس سے انتقام لیتا اور اس کو ڈیفینیٹلی پرسیکیوٹ کرتا، لیکن اگر یہ معاف کر دے تو یہ اس نے فیاضی سے کام لیا، تو اس کے نتیجے میں خود اس کے جو گناہ ہیں ان کو کفارے کے طور پر اس فیاضی کو مان لیا جائے گا. پھر اس کے بعد اسی انداز سے خدا فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو نہیں کرتے فیصلہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو یہی ظالم لوگ ہیں. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 45 پر. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.